हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकल साहब जिंदाबाद। अकल साहब जिंदाबाद। आपको उम्र ज्यादा करे, ईमान दे, आमीन। आपको भी और नवाजे, अच्छी सेहत दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ अकल साहब, एक छोटा सा सवाल ऐसा आता है ज़हन में कि जो हम लोग दुआ मांगते हैं, तो क्या ये दुआ खाना काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगनी चाहिए, या घूम कर, मतलब पीठ मतलब पीठ करके खाना काबा की तरफ और दुआ मांगनी चाहिए? क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि हमारा पाकिस्तान में जी, इंडिया बांग्लादेश में क्या करते हैं, जब नमाज ख़त्म हो जाती है, फ़र्ज नमाज ख़त्म हो जाती है, तो इमाम साहब जो हैं वो अपना घूम जाते हैं और उनका जो पीठ है वो काबा की तरफ हो जाती है और उनका चेहरा जो है पूरे नमाजियों की तरफ हो जाता है और फिर वो दुआएं मांगते हैं। तो ऐसा मतलब दुरुस्त है कि या दुआ की कबूलियत की जो है वो यानी काबा की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है? अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। मेरा फ़ोन नंबर है 009665046863117। आप भी अपना सवाल हमें इस नंबर पर मुख्तसर करके भेज दीजिए और हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हमारे चैनल पर, हम आपका इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस रिश्ते को मजबूत फरमाए और जन्नत में दाखिले का सबब बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि दुआ क़िबला रुख ज़्यादा अफजल फजीलत वाली है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स बर्र सग़ीर में मौलवी हजरात क़िबला रुख छोड़कर मुक़्तदी की तरफ हो जाते हैं और दुआएं करते हैं। चंद चीज़ें इस ज़िम्न में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नंबर एक, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ लेते तो बिला शक और शुबा मुक़्तदियों की तरफ आप मुतवज्जह हो जाते और आपका रुख़ अनवर, आपका चेहरा मुबारक मुक़्तदियों की जानिब हो जाता, तो क़िबला आपकी पुष्ट पर हुआ करता था। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता जब आप नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं तो क्या ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे? तो तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, सऊदी अरब के उलमा, बल्कि शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने उस दुआ को, जो कि इज्तिमाई दुआ नमाज के बाद मांगी जाती है, सब लोग, इमाम ऐसे हाथ लेकर बैठ जाता है और सब लोग बैठते हैं और फिर सब ऐसे करते हैं, इसको बिदअत करार दिया है। और बिदअत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक़्तदी की तरफ रुख करके बैठना तो साबित है, लेकिन दुआ करना यहाँ पर साबित नहीं है। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या वल जलाली वल इकराम, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो दुआएं पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब में 3-3 मरतबा सूरह खलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करते थे। और इसी तरीके से नमाज़ों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर, असर और इशा में 1 मरतबा सूरह खलास, 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़ा करते थे। इसी तरीके से ज़िक्र अज़कार आप किया करते थे, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 10 मरतबा 10 मरतबा 10 मरतबा ये कर लीजिए, 25 मरतबा 25 मरतबा 25 मरतबा इस तरह से कर लीजिए, या जो भी 33 33 33, या फिर उसको 99 को पूरा करने के बाद 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये इस तरीके से जो ज़िक्र अज़कार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हमें
کرنے چاہیے، نہ کہ ہم دعا کریں۔ دعا کا مقام یہ نہیں ہے، دعا کا مقام نماز کے اندر ہے، سلام سے پہلے یا سجدے میں ہے۔ یہ ضمنی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اب دوسرا جو سوال آپ کا ہے کہ کیا قبلہ رخ ہونا فضیلت کا باعث ہے یا دعا کے لیے واجب ہے کہ ہم قبلے کی رخ ہو کر نماز دعا کریں؟ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے، ان کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا کے لیے افضل یہ ہے کہ اگر آپ قبلہ رخ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا تبھی قبول ہوگی جب آپ قبلہ رخ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے قبلہ رخ ہو کر بھی دعائیں کی ہیں اور قبلے سے ہٹ کر بھی دعائیں کی ہیں، جیسے آپ علیہ السلام نے استسقاء کے نماز کے لیے خطبہ دیا اور آپ اپنے رخ کو قبلہ رخ آپ نہیں تھے بلکہ آپ کا رخ مبارک مقتدیوں کی جانب تھا اور آپ گھوم جایا کرتے تھے اور آپ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ استسقاء کے لیے، بارش کے لیے جب آپ نے دعائیں کی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی دعائیں اپنے رب سے مانگیں، کسی پیر اور فقیر سے نہ مانگیں، اس کی اصلاح کر لیجئے اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو بر صغیر میں عادت پائی جاتی ہے نا کہ جناب سلام پھیرنے کے بعد اور پھر سب بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ اگر سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور دعا کے لیے پھر قبلہ رخ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا تکلف ہوگا جس کے لیے آپ کو بہتر یہ تھا کہ جب آپ نماز میں تھے اسی وقت آپ دعا کر لیتے۔ دعائیں آپ نماز میں سلام سے پہلے اردو میں بھی کر سکتے ہیں، یہ میری ویڈیو آپ نے شاید نہ دیکھی ہو تو یہاں دیکھ لیجئے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی میرے عزیز کہ قبلہ رخ ہونا یہ افضلیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعاؤں کے لیے آپ قبلہ رخ ہی ہوں گے، بلکہ آپ کا دعاؤں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دعائیں وسیلے سے کر رہے ہیں، پیر سے کر رہے ہیں، فقیر سے کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ دعا قبلے کی جانب بھی کی جا سکتی ہے رخ کر کے اور قبلے سے ہٹ کر بھی کی جا سکتی ہے، اور صحابہ کا بھی یہی عمل رہا ہے، بلکہ ہم لوگ سب بھی اسی پر عمل پیرا ہیں۔ کبھی بھی ہم دعا کرتے ہیں آج میرا رخ کیمرے کی طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اور میرے ویورز کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بلکہ کل ایک خوبصورت میں نے ایک پیغام دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ اللہم انی اسألک قصرا فی الدنیا وفی الآخرہ۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ قصر جنت میں مانگیں، محل جنت میں مانگیں، لیکن اگر آپ یہ مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک قصر فی الدنیا، میں دنیا میں ایک محل تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے، آپ اپنے رب سے کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے رب سے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین یرزقنا معاکم ویاکم یا رب العالمین قصرا فی الدنیا وفی الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی محل عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں محلات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون